الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج میں یورپ کے حوالے سے 3 خبریں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس پر مختصر وہ تبصرہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی خبر وہ جرمنی سے متعلق ہے کہ جرمنی نے اپنی سرحدوں کے اوپر نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ میں اس خبر کی تفصیل بتاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو وہ سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو اگر آپ دبائیں گے اپلوڈ ہوگی اس کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ تو ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلی خبر رکھی کہ جرمنی نے وہ اپنی سرحدوں کی نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ان کی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کا مقصد وہ انلیگل امیگرینٹس کو روکنا اور ایسے تارکین وطن کے اوپر نگرانی رکھنا کہ جن کو جرمنی وہ ان کے پیپر ریجیکٹ کر چکا ہے اور ان کو ڈیپورٹ لیٹر مل چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک وہ جرمنی کے اندر مقیم ہیں۔ تو یہ فیصلہ یہ سامنے آیا ہے، اور یہ فیصلہ یہ صرف بیرونی سرحدوں کے اوپر وہ نافذ العمل نہیں ہوگا، بلکہ اس فیصلے کا اطلاق صوبائی سرحدوں کے اوپر بھی ہوگا کہ صوبوں سے جب آپ کسی دوسرے صوبے کے اندر منتقل ہوں گے تو اس وقت بھی آپ کی گاڑی کے اندر بھی اور آپ کو ٹرین کے اوپر بھی وہ چیک کیا جا سکے گا، بس کے اندر بھی۔ تو یہ نگرانی اس لیے کی جا رہی ہے کہ جرمنی کو اس وقت بہت بڑا سامنا ہے انلیگل امیگریشن کا، کہ جو وہاں پر مقیم ہے اور انہوں نے پہلے ہی مہاجرین کو وہ جو شام سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو پہلے ہی وہاں پر بہت بڑی پناہ دے رکھی ہے۔ تو یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ اب اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر یہ معاملہ وہ کسی طرح سے ختم ہو، خاص طور پہ غیر قانونی تارکین وطن کا۔ دوسری خبر وہ بھی تارکین وطن سے متعلق ہے، اور وہ فرانس کے اندر جو ان کی خیمہ بستیاں تھیں، جو پہلے کیلے میں ایک بہت بڑی خیمہ بستی ہوتی تھی، اسی طرح سے اور دیگر شہروں کے اندر ان کی 2 خیمہ بستیاں تھیں کہ جن کو پولیس نے وہ زبردستی خالی کرا لیا ہے اور ان کا وہاں سے انخلاء کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، جو اس وقت پاکستان میں بیٹھے لوگ ہیں یا میری آواز اگر بھارت میں بھی سن رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر بڑی پرمشقت زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انلیگل وہ اسٹیٹس کے حامل ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کو فوری طور پر وہ لیگل اسٹیٹس مہیا نہیں ہوتا، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ پھر یہاں پر وہ خیمہ بستیاں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ فرانس کی سردی وہ اسپین کی سردی سے 2 گنا نہیں تو 4 گنا زیادہ ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور اس ٹھنڈ کے اندر وہ لوگ وہ خیموں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو UK کے حالات سے واقف ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پر موٹر ویز کے پلوں کے نیچے وہ لوگ پاکستانی خاص طور پہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر سوئے ہوتے ہیں، تو وہاں بارش بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ فرانس کے اندر تھے، یہ لوگ یہ انگلش چینل کے قریب وہ آبادیاں اپنی بناتے ہیں، بستیاں بناتے ہیں، خیمہ بستیاں وہ اس لیے کہ وہاں سے وہ انگلش چینل کا جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب فرانس نے ان کو وہاں سے لوگوں کو اٹھایا ہے، اور اٹھا کر ان کو وہ وہاں پر بڑے بڑے سپورٹس ہال میں انہوں نے منتقل کر دیا، اور وہ ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تیسری خبر وہ بحیرہ روم سے متعلق ہے، چونکہ بہت زیادہ تعداد میں امیگرینٹ وہ سمندری راستے کے ذریعے سے یورپ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا وہ ذریعہ بحیرہ روم ہے، اور بحیرہ روم وہ مسلسل انسانوں کو نگلتا جا رہا ہے، کیونکہ جس حالات میں ہم آتے ہیں، جس قسم کی کشتیاں ہمارے زیر استعمال ہوتی ہیں، اور کئی دن کی مسافت ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاس خوراک نہیں ہوتی، پینے کا پانی نہیں ہوتا، بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، پھر حاملہ خواتین ہوتی ہیں، تو یہ کیفیت میں ہم نکلتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ راستے میں بے شمار کشتیاں وہ ڈوب جاتی ہیں، اور وہ لوگ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے، اور اپنے خوابوں کو وہیں ڈبو کر وہ اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت یہ بڑی خطرناک ہے، اور رواں برس سے اب تک 1900 افراد وہ بحیرہ روم کی بے رحم لہروں کے شکار ہو گئے۔ اسی طرح سے 2014 میں بھی یہ فگر بہت ہی بڑا تھا، اس وقت 2200 کے قریب لوگ تھے وہ اس کی نظر ہوئے تھے، اور 2018 میں بھی 1900 سے زائد لوگ وہ ان لہروں کی نظر ہوئے تھے۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام ایسے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو یورپ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، لیکن لیگل طریقے سے آئیں، ویزا لے کر آئیں، اور یہاں پر آ کر وہ اپنا قیام کریں، لیکن اس طرح سے انلیگل لوگوں کے راستے پر جب چلیں گے اور غیر قانونی راستہ اختیار کریں گے تو پھر اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جان وہ بھی چلی جاتی ہے، تو جان بڑی قیمتی ہے، تو اس کی خاص طور پہ حفاظت کیجیے، یہ دوبارہ ملنے والی چیز نہیں ہے۔ تو میں اسی گزارش کے ساتھ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے ملکوں کے اندر ہی آسائشیں دے، راحتیں دے، تاکہ ہم وہاں پر رہ کر اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔